چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیم مکی اور ٹیم مدنی ہوتی ہے، جن کے درمیان ہم کرتے ہیں ایک چھوٹا سا مقابلہ، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی زیادہ سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فرید بھائی؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ فرید بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورہ ناس کی۔ جی آپ سورہ ناس کی تلاوت کریں گے، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرید بھائی، آپ نے تو بڑی پیاری آواز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، ہمیں قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ پیارے بچوں، اس پیارے پیارے مہینے میں، رمضان المبارک میں، ہم مسلمان الحمدللہ عز و جل روزے رکھتے ہیں۔ ہم بچوں کو بھی چاہیے، جن میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، وہ روزہ ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے کلام۔ رمضان 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 رمضان۔
پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے ہمارا سیگمنٹ کلام کا، جس میں اب ہم سننے والے ہیں قصیدہ بردہ شریف حسن بھائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حسن بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حسن بھائی آج آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے، شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين وثقلين، محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے گردو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حسن بھائی، آپ نے اتنی پیاری آواز میں قصیدہ بردہ شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آمنا سامنا۔ رمضان 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 رمضان۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے آمنا سامنا۔ میرے دائیں ہاتھ کی جانب ہے مکی ٹیم اور بائیں ہاتھ کی جانب ہے مدنی ٹیم۔ ان دونوں ٹیموں کے درمیان ہوگا ایک مقابلہ، اور مقابلہ بزر بجا کر ہوگا۔ صحیح جواب پر ان کو ملیں گے 2 پوائنٹس اور غلط جواب پر -1 ہو جائے گا۔ اور میں نے سوال آدھا پڑھا اور انہوں نے بزر بجا دی، تو ان کو سوال بھی مکمل کرنا پڑے گا اور جواب بھی دینا ہوگا۔ جی تو پہلا سوال، نیت کرنا، پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ جی ٹیم مکی نے بزر بجائی، سوال بھی پورا کریں اور جواب بھی دیں۔ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا اور سر کا مسح کرنا، یہ کس کے فرائض ہے؟ جواب یہ ہے، یہ تیمم کے فرائض ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ تیمم کے فرائض ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو اگلا سوال، نماز کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی اس دفعہ بھی ٹیم مکی نے ہی بزر بجائی۔ نماز کے فرائض 4 ہیں۔ آپ نے جواب دیا نماز کے فرائض 4 ہیں، کون کون سے ہیں یہ بھی بتائیں۔ ہمارا سوال تھا کہ نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں۔ نماز کے فرائض 4 ہے۔ نمبر 1 نماز کے فرائض 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرأت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ آخرہ، اور نمبر 7 خروج بسنی۔ آپ نے جواب دیا کہ نماز کے فرائض 7 ہیں، اور وہ یہ ہیں تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو اگلا سوال، سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی سنائیے۔ جی اس دفعہ بھی ٹیم مکی ہی بزر بجانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا سنت ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ پاک میں تیرے نام کے ساتھ ہی جیتا ہوں اور مرتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ پاک میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو اگلا سوال، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جی ٹیم مدنی، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ آپ نے جواب دیا جہنم کے 7 دروازے ہیں، آپ کو بھی یہی لگتا ہے یہی ہے؟ جی بالکل۔ ٹیم مدنی نے جواب دیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں پر واقع ہے؟ جی ٹیم مکی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بغداد شریف میں واقع ہے۔ آپ نے جواب دیا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بغداد شریف میں واقع ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔
جی تو اگلا سوال، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مزار کہاں واقع ہے؟ جی ٹیم مدنی۔ نجف شریف عراق میں۔ جی آپ نے جواب دیا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار نجف شریف عراق میں واقع ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ جی ٹیم مدنی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1 رمضان المبارک 470 ہجری کو ہوئی۔ آپ نے جواب دیا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1 رمضان المبارک 470 ہجری کو ہوئی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اب میں بتاتا چلوں کہ مکی اور مدنی ٹیم دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ مکی ٹیم ہے 8 نمبر کے ساتھ اور مدنی ٹیم ہے 6 نمبر کے ساتھ۔ جی اگلا سوال، پل صراط کہاں واقع ہے؟ جی ٹیم مدنی۔ جہنم کے اوپر۔ آپ نے جواب دیا پل صراط جہنم کے اوپر واقع ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اور اسی جواب کے ساتھ آپ دونوں بالکل سیم نمبرز کے ساتھ موجود ہیں، یعنی مکی ٹیم بھی 8 نمبر کے ساتھ موجود ہے اور مدنی ٹیم بھی 8 نمبر کے ساتھ موجود ہے۔ جی تو اگلا سوال، کیا 2 یا 3 لوگ اپنا حصہ ملا کر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں؟ جی ٹیم مدنی۔ بکرے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بکرا ایک ہی کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا بکرے میں حصے نہیں ہوتے، وہ کسی ایک کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم مدنی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو سب سے برا فرمایا گیا؟ جی ٹیم مدنی۔ قرآن مجید میں گدھے کی آواز کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں گدھے کی آواز کو سب سے برا کہا گیا۔ ابو ہریرہ بھائی آپ بتائیں کہ انہوں نے جواب درست دیا ہے؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب درست دیا ہے، لیکن میرے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں گدھے کی آواز کو سب سے برا کہا گیا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جی ہماری مجلس فیصلہ کرے کہ کس سے پہلے بیل بجائی ہے۔ جی مجلس کا کہنا ہے کہ ٹیم مکی نے پہلے بیل بجائی ہے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان کا جواب درست ہے؟ جی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پارٹنر نے صحیح جواب دیا ہے؟ جی آپ کا بھی یہی کہنا ہے، اور میرے پاس بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں ٹیمیں برابر اسکور کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی کتنی رکعتوں سے افضل ہیں؟ جی ٹیم مکی۔ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امامے کے ساتھ نماز کتنی 1000 نیکیوں کے برابر ہے؟ جی ٹیم مدنی نے پہلے بزر بجائی۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جواب درست ہے؟ جی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابو ہریرہ بھائی؟ جواب درست ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان کا جواب صحیح مان لیا جائے؟ جی آپ کا کہنا بھی یہی ہے کہ درست ہے، لیکن میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو اگلا سوال، سب سے پہلے انسان کون ہے؟ جی ٹیم مکی نے پہلے بزر بجائی ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ نے جواب دیا سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی دونوں ٹیمیں ایک ہی اسکور کے ساتھ یعنی 14 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، اور آخری سوال یہ فیصلہ کرے گا کہ کون آگے کوالیفائی کر جائے گا اور کون یہیں سے رخصت ہو جائے گا۔ جی
سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ جی ٹیم مکی نے پہلے بزر بجا دی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح جواب دیتے ہیں۔ اگر غلط جواب دیا تو آپ مقابلے سے باہر ہو جائیں گے اور ٹیم مدنی آگے کوالیفائی کر جائے گی۔ جی میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم ابلیس شیطان نے کھائی۔ آپ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس شیطان ہے۔ مدنی ٹیم والے ممبرز کا کیا کہنا ہے کہ انہوں نے صحیح جواب دیا؟ جی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہیں سے رخصت ہو جائیں گے؟ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس شیطان ہے اور ٹیم مکی آگے کوالیفائی کر چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ آمنا سامنا، جس میں ہماری ٹیم مکی نے حاصل کیے 16 پوائنٹ سبحان اور ٹیم مدنی ہمارے ساتھ تھی 14 پوائنٹس کے ساتھ۔ سبحان سبحان اللہ۔ رمضان 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 رمضان۔ اسی طرح ہماری ٹیم مکی آگے کوالیفائی کر چکی ہے اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آمنا سامنا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ہمارا مستقبل۔ رمضان 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 رمضان۔ صحابی نبی فاطمہ و علی حسن اور حسین بھی فاطمہ و علی سیگمنٹ ہمارا مستقبل، جس پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں نے اپنی اتنی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر بھیجی۔ امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تیزی دکھائیں۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ ایک کنٹیسٹنٹ آ گئے ہیں اور ٹیم مدنی سے بھی ایک کنٹیسٹنٹ آ گئے ہیں، تو ان لوگوں کو تیزی دکھانی ہے اور جو مسنگ ورڈز ہیں، مسنگ نمبرز ہیں، ان کو انہوں نے لکھنا ہے اور ان کو دیا جائے گا صرف 1 منٹ کا ٹائم۔ جس سے زیادہ لکھے وہ ہوگا اس سیگمنٹ کا ونر، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی تھوڑا سا حسن بھائی ہٹ کر لکھیں، اس طرح تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، بڑا بڑا بھی لکھیں تھوڑا۔ جی ہمارے ٹیم مدنی سے مبشر بھائی، جس نے جلدی لکھا اور پورا لکھا وہ ہمارے اس سیگمنٹ کا ونر ہوگا۔ جی ٹیم مدنی سے ہمارے مبشر بھائی نے یہ مسنگ نمبرز پہلے لکھ لیے تھے اور کتنے سیکنڈز میں یہ ہماری مجلس بتائے گی۔ جی 25 سیکنڈ میں مبشر بھائی نے یہ ٹاسک پورا مکمل کر لیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بھی لکھا ہے یا نہیں۔ جی مبشر بھائی، اور جو ہماری ٹیم مکی کے حسن بھائی تھے انہوں نے 27 سیکنڈ میں کیا۔ جی 2 کے بعد انہوں نے 3 لکھا، بالکل صحیح، پھر 4 کے بعد 5، 6 کے بعد 7، 8 کے بعد 9، 2 سے پہلے 1 اور 3 کے بعد 4، پھر 5 لکھا، پھر 6 موجود تھا، پھر 7، 8، پھر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8،
1 2 3 4 5 6 7 8. جی آپ نے جلدی بھی یہ ٹاسک مکمل کیا اور آپ نے پورا صحیح بھی لکھا. جی اب حسن بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ لیجیے. جی حسن بھائی آپ نے تھوڑا سا لیٹ لکھا لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ نے صحیح لکھا یا نہیں. جی 2 کے بعد 3 4 کے بعد 5 6 7 8 9 پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. لیکن 27 سیکنڈ میں انہوں نے تھوڑا پہلے یہ ٹاسک مکمل کر لیا تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح ہمارے اس سیگمنٹ کی ونر ٹیم مدنی قرار پائی. مدنی ٹیم والوں نے تقریباً 3 سیکنڈ پہلے ٹاسک مکمل کر لیا تھا اور مکی ٹیم والوں سے تھوڑی سی دیر ہو گئی. تو یہی تھا ہمارا مقابلہ اور ٹیم مدنی اس سیگمنٹ کی ونر قرار پائی. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دعا. رمضان 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 رمضان. آج ہم آپ کو دودھ پینے کے بعد کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھیں، آؤ دعا سیکھیں. فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی نے، فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی نے، اللہ جس کو بھی دودھ سے سیراب کرے، اللہ جس کو بھی دودھ سے سیراب کرے تو چاہیے اس کو وہ یہ دعا پڑھے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. کیونکہ دودھ ہی وہ چیز ہے جو کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کافی ہے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ پیاری سی دعا دودھ پینے سے پہلے کی دعا. تو امید ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچوں کو تو یاد ہو گئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ انہیں یاد ہوئی یا نہیں. جی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. جی ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بچوں کو تو دعا یاد ہو گئی. امید ہے کہ آپ کو مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی. لیکن اگر کسی بچے کو یاد نہیں ہوئی تو میں دہرا دیتا ہوں, آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فیہ فیہ وزدنا منہ وزدنا منہ. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فیہ فیہ وزدنا منہ وزدنا منہ. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فیہ فیہ وزدنا منہ. وزدنا منہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھی دودھ پینے سے پہلے کی دعا. تو آپ جب بھی دودھ پئیں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب پر انعام. رمضان 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 رمضان. جس نے دیا صحیح جواب تو اس کو ملیں گے پروگرام کے بعد تحائف, اور جس نے غلط جواب دیے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو آئیے پہلے تعارف لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس رضا. کیسے ہیں آپ اویس بھائی, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبید رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد الیاس اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسن رضا. جی حسن بھائی کیسے آپ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو پہلا سوال ہمارے اویس بھائی سے, بتائیے ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے.
آپ نے جواب دیا کہ ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو اب دوسرا سوال ہے ہمارے عبید بھائی سے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جی آپ نے جواب دیا کہ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے سب اللہ پاک نے بنائے ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی تو اب ہم الیاس بھائی سے سوال کریں گے کہ بتائیے ہم سب کون ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے حسن بھائی سے سوال ہے کہ بتائیے فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ جی تفصیل بھی بتائیے کہ کون کون سی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فرض، سنت۔ 2 سنت 2 فرض۔ آپ نے جواب دیا کہ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، اور آپ کا جواب کیا لگتا ہے الیاس بھائی؟ درست۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہمارے اویس بھائی سے دوسرا سوال، بتائیے رمضان مبارک میں سب سے پہلے جو کھانا کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سحری۔ جی آپ نے جواب دیا سحری۔ سحری نہیں ہوتا، سحری ہوتا ہے۔ جی آپ نے جواب دیا کہ فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے جو کھانا کھاتے ہیں رمضان مبارک میں اسے سحری کہتے ہیں، اور کیا لگتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے آپ کا جواب؟ جی آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا جواب بالکل درست ہے، تو آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی تو اب ہمارے عبید بھائی سے سوال ہے کہ رمضان شریف میں سورج غروب ہونے کے بعد جو کھاتے پیتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ افطاری۔ آپ نے جواب دیا کہ رمضان مبارک میں سورج غروب ہونے کے بعد جو کھاتے پیتے ہیں اسے افطاری کہتے ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی اب ہمارے الیاس بھائی سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں ہم، بتائیے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ہمارے حسن بھائی سے آخری سوال پوچھیں گے کہ بتائیے کون سی نماز کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ انٹرسٹنگ ہے سوال تو، لیکن آسان بھی ہے۔ جمعے کی نماز۔ آپ نے جواب دیا کہ جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارا سیگمنٹ تھا جواب پر انعام، بچوں نے جواب بھی دیے اور انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو انعام بھی پیش کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے وہ سیگمنٹ جس کو آپ بہت ہی پسند کرتے ہیں، یعنی کہانی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں نیال بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں یوسف بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کی بابرکت اور مبارک گھڑیاں ہیں، الحمدللہ۔ امید ہے کہ آپ بھی برکتیں پا رہے ہوں گے، خوب عبادتیں کر رہے ہوں گے، تراویحاں بھی ادا کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو آج نیال بھائی کون سی کہانی سننی ہے آپ نے؟ کسی جی، بادشاہ یہ تو کی آپ سنائیں یا بتائیں۔ کسی جانور کی سنائیں؟ بادشاہ کی، آپ بتائیں۔ کسی بادشاہ کی سننی ہے؟ چلے بھائی، اویس بھائی کو تو بادشاہ کی سننی ہے، آپ کا نام عبید، عبید بھائی کو کس کی کہانی سننی ہے؟ بادشاہ کی کہانی سننی ہے۔ چلیں جناب، تو پھر بادشاہ آج کی سنا دیں۔ بادشاہ کی سنا دیتے ہیں۔ چلیں جی، نہال بھائی نے بھی کہا ہے، اویس بھائی نے بھی، اور عبید بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کی کہانی سنائیں، تو چلیں آپ کو ایک بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کے بادشاہ کی جس کے پاس بہت بڑا ملک تھا، اور وہ بادشاہ جو تھا نا، وہ یوں کہا جائے کہ بادشاہ تو تھا، لیکن اس نے ایک بار ایک کمپٹیشن کا اعلان کیا۔ کمپٹیشن نہال بھائی کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ملک میں اس نے اعلان کروایا، میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر جس نے صحیح جواب دے دیا تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر جس نے صحیح جواب نہیں دیا تو پھر میں اسے قتل کروا دوں گا، اس کی گردن اڑوا دوں گا۔ خطرناک اعلان تھا، ایک طرف تو انعام تھا لیکن دوسری طرف جان جانے کا ڈر تھا، لہٰذا دربار میں سے تو کوئی راضی نہیں ہوا۔ یہ خبر جب پورے ملک میں پھیل گئی تو ایک ایسا شخص آیا جو بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، تم جانتے ہو میرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا، ابھی تک تو نہیں جانتا، لیکن آپ جب بتائیں گے تو میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، سوچ لو جناب،
اگر تو صحیح جواب دے دیا تو میں آپ کو بہترین جو آپ انعام مانگو گے میں دوں گا، اور اگر جواب صحیح نہیں دیا تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا پتہ ہے نا؟ کیا ہوگا نہال بھائی؟ جی، گردن اڑوا دی جائے گی. گردن اڑوا دی جائے گی. تو اب آپ سوچ لو، وہ جو شخص تھا نا، وہ شخص بڑا کانفیڈنٹ تھا اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سوال کریں، میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا. اچھا جناب، اب بادشاہ نے جو سوال کیا نا وہ واقعی حیران کن سوال تھا. ایسا عجیب و غریب سوال تھا کہ آپ سنیں گے تو آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے. پتہ ہے سوال کیا تھا؟ چلے آپ گیس کریں، اس میں کیا سوال ہو سکتا ہے؟ کوئی ہارڈ ہی ہوگا. کوئی ہارڈ ہی ہوگا. چلیں جناب، ہارڈ ہی ہوگا. ہارڈ ہی ہوگا. بہت مشکل کوئی سوال ہوگا کیونکہ ایک طرف تو انعام ہے اور ایک طرف قتل کا معاملہ ہے. جی، سوال کیا تھا پتہ ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سوال یہ تھا کہ مجھے بتاؤ کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. عجیب و غریب سوال تھا لیکن انٹرسٹنگ بھی سوال ہے. سوچنے والی بات ہے نا، ہماری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. اب وہ جو شخص آیا تھا وہ سوچنے لگا کہ جناب آپ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. اب اسے کوئی ایسا جواب دینا تھا کہ جس سے بادشاہ خوش بھی ہو جائے اور اس کی جان بھی بچ جائے. ویری گڈ اویس بھائی، ماشاءاللہ. اس نے جواب دیا کہ اوہو بادشاہ سلامت، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ تو بہت آسان ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تو بہت بڑے سخی ہیں، آپ مال بانٹا کرتے ہیں. تو مال بانٹتے 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 آپ کی ہتھیلی پر بال آئے ہی نہیں، اس لیے آپ کے تو ہتھیلی پر بال نہیں ہے. اب جب بادشاہ نے یہ جواب سنا نا، بادشاہ بڑا خوش ہو گیا. ایک طرف تو بادشاہ کو جواب بھی مل گیا اور دوسری طرف بادشاہ کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی. بادشاہ تھوڑا سا پھول گیا. ہاں، اب جو ہے نا بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے یہ کمپٹیشن تو جیت لیا، میں تم سے اور بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے عقل مند نظر آتے ہو. کہا یہ بتاؤ کہ میری ہتھیلی کا تو جواب تم نے دے دیا، تمہاری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ بھائی میں تو سخی ہوں تو اس لیے میری ہتھیلی پر بال نہیں ہے، تمہاری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ اب وہ پھر سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری ہتھیلی پر بال اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ سخی ہیں اور آپ سخاوت کرتے رہتے ہیں، مال بانٹتے رہتے ہیں، اور جب بھی دیتے ہیں میں آپ کا مال لیتا رہتا ہوں، میرے پاس آتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے میرے ہتھیلی پر بال نہیں ہے. انٹرسٹنگ جواب تھا نا بھائی، آپ دے دے کر آپ کی ہتھیلی پر بال نہیں ہے، لے لے کر میری ہتھیلی پر بال نہیں ہے. بادشاہ اور خوش ہو گیا. اچھا جناب، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جتنا درباری سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا دربار سجا ہوا تھا، یہ سارے درباریوں کے ہاتھ پر بال کیوں نہیں ہیں؟ اب یہ پھر سوچ میں پڑ گیا اور اس نے جواب دیا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. کیا دیا ہوگا جی اویس بھائی؟ وہ سب لیتے رہتے ہیں. لیتے لیتے تو اس نے جواب دے دیا نا کہ بھائی میں تو لیتے لیتے میری ہتھیلی پر بال نہیں ہے. عبید بھائی میں بتاتا ہوں. جی آپ بتائیں. بادشاہ مال بانٹتا ہے اور وہ جو آئے ہوئے تھے جو جواب دے رہے تھے وہ مال لے رہے ہیں، تو اب یہ جو درباری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے مال وہ لے رہے ہیں. لیکن اس شخص نے جو جواب دیا تھا نا، وہ جواب یہ دیا کہ بادشاہ آپ سخی ہو اور آپ سخاوت کرتے کرتے آپ کی ہتھیلی پر بال نہیں ہے، اور میری لیتے لیتے میری ہتھیلی پر بال نہیں ہے، اور یہ سارے درباری منہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو مال ملتا نہیں ہے، لہٰذا یہ حسرت سے ہاتھ ملتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی ہتھیلی پر بال نہیں ہے. چلیں جناب، کہانی تو یوں ہنسانے والی بھی تھی لیکن اس کہانی میں سبق بھی تھا. سبق کیا تھا؟ سبق یہ تھا کہ اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے تو بڑے سے بڑا سوال اس کے سامنے آ جائے تو وہ اسے حل کر سکتا ہے. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا. نہیں یار مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، میں نے سنا نہیں ہے. تو اس قسم سے انسان جو ہے نا وہ انڈر اسٹیمیٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا معقول جواب کیا بن سکتا ہے. معقول سے مراد ایک مناسب سا، ٹھیک ہے، ایک مناسب جواب کیا ہو سکتا ہے. تو اگر انسان تھوڑی سی اپنی عقل کا یوں کہا جائے کہ فوکس کرے، عقل تو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس عقل کا استعمال نہیں کرتے. تو ہمیں اس کہانی سے سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں اپنی عقل کا
استعمال بھی کرنا چاہیے اور پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے، اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جواب بناتے بناتے بندہ جھوٹ بول جائے، ٹھیک ہے نا، تو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ جی تو نہال بھائی آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اویس بھائی آپ بھی بتائیں گے اور عبید بھائی آپ بھی بتائیں گے۔ پہلے تو نہال بھائی۔ انٹرسٹنگ تھی اور اس آدمی نے عقل کا بھی استعمال کیا۔ جی واقعی اس نے عقل کا استعمال کیا۔ اس کہانی میں دو تین چیزیں تھیں، ایک تو اسٹوری بڑی خوبصورت تھی اور دوسرے نمبر پر سسپینس بھی تھا، سوال پر بندہ خود بھی سوچ رہا تھا کہ یار اب یہ کیا جواب دے گا، اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو اگر اس نے صحیح جواب نہ دیتا، بادشاہ کو خوش نہ کرتا، ہو سکتا ہے اس نے جو جواب دیتا وہ صحیح بھی ہوتا، اور اگر بادشاہ کو سمجھ نہ آتی تو بادشاہ اسے قتل کروا سکتا تھا۔ عبید بھائی آپ کو کیسی لگی کہانی؟ ماشاءاللہ بہت اچھی لگی یہ کہانی، بہت انٹرسٹنگ تھی۔ عبید بھائی سیکھنے کو کیا ملا اس کہانی سے ہمیں؟ سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں عقل کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، یہ کہانی کیسی لگی، کتنی دلچسپ لگی، اس سے آپ نے کیا سبق لیا، آپ نے کیا سیکھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس پروگرام کے اندر نہال بھائی ماشاءاللہ ایک بڑا پیارا سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا مستقبل۔ ہمارا مستقبل۔ یہ پیارے پیارے سے بچے یقیناً یہ ہمارا مستقبل ہیں، تو ان مستقبل کے معماروں کا ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کس انداز کے ساتھ اپنے گھر میں وقت گزار رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی پیاری پیاری سی ویڈیوز بنا کر بھیجیں، اور ایسی ویڈیوز بنا کر بھیجیں کہ جس سے ہم بھی کچھ سیکھنے کو ملے، ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے۔ جی تو ایسی ویڈیوز آپ نے ہمیں بنا کر بھیجنی ہے کہ جس سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیکھ کر بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے انداز کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کریں، اپنی پیاری پیاری سی ویڈیوز بنا کر بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ویڈیوز کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ جی نہال بھائی۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی، جس میں ہمارے یوسف بھائی نے ہمیں اتنی پیاری کہانی سنائی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، تو آئیے یوسف بھائی سے کہتے ہیں کہ یوسف بھائی دعا بھی کرا دیجیے۔ چلیں جی بالکل، رمضان المبارک کے بابرکت اور مبارک لمحات ہیں، آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم أعنا على تلاوة القرآن ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب العالمین یا رب البیت العتیق عاتق رقابنا و رقاب آبائنا و امہاتنا و ازواجنا و ذریاتنا من النار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا رجاء السائلین یا امان الخائفین۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک کے بابرکت اور مبارک لمحات کا واسطہ اے مولا ہماری مغفرت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ نبی پاک کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، اس بابرکت اور مبارک لمحات کا واسطہ اے مولا کریم ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما، سنتوں والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا دے۔ اے مولا کریم سنتوں کا عامل بنا دے۔ اے اللہ سچ بولنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سے راضی ہو جا۔ اے مولا کریم ہم سے وہ کام لے لے جس سے تیری رضا حاصل ہوتی ہو۔ اے مولا ہمیں ہر اس کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ اے مولا کریم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے خلاصی عطا کر دے۔ اے مولا کریم جو بے روزگار ہیں
حلال طیب آسان روزی عطا کر دے۔ اے اللہ جو روزی روزگار والے ہیں ان کی روزی روزگار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، پیارے محبوب کا صدقہ اے مولا ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے سچی پکی محبت عطا فرما۔ اے مولا کریم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم تو نے ہمیں دنیا میں بڑی نعمتیں عطا کی ہیں مولا، ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا۔ اے مولا کریم ہر قسم کی آفت بلیات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اے مولا کریم ہمیں ہر وائرس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جل جانے، کٹ جانے، پھٹ جانے سے محفوظ فرما۔ اے مولا جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا کر دے۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اے مولا کریم ہمیں ہر سال بلکہ سال میں کئی بار تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی با ادب حاضری عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم پیارے محبوب کا صدقہ اگلا رمضان المبارک مدینہ طیبہ میں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مدینے کے سیر و افطار دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر سحری اور افطار کے مزے لوٹنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ اے مولا پیارے محبوب کا صدقہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔